بات کریں گے سیکرٹری جنرل تحریک انصاف، ہمارے ساتھ شیخ وقاص اکرم موجود ہیں۔ شیخ صاحب بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا۔ سر فرمائے دیجیے گا کہ پہلے پہل تو اندرونی چمک گویاں تھیں، اب وزراء بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ چیف منسٹر گنڈاپور صاحب دونوں طرف کھیل رہے ہیں بڑے وثوق سے۔ خواجہ آصف کے بعد رانا ثناء اللہ صاحب بھی یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ دونوں طرف گنڈاپور صاحب کھیل رہے ہیں۔ دیکھیں، میں نے کل اپنی تقریر میں بھی اسی قسم کے لوگوں کا ذکر کیا کہ یہ وہ دشمن ہیں عمران خان کے، پاکستان تحریک انصاف کے، ہمارے اس ملک کے، جو پاکستان تحریک انصاف کے ورکر اور اس کی ذمہ داران کے درمیان فاصلہ پیدا کرنا چاہتے ہیں ایک منظم پروپیگنڈے ورکر کے مان کیوں رہا ہے سر؟ اس کے اوپر آج روشنی ڈالیں۔ نہیں، سارے ورکر تو نہیں مانتے، مگر obviously ایک جب منظم پروپیگنڈا ہوتا ہے اور اس میں صرف حکومتی وزیر نہیں بلکہ معذرت کے ساتھ چند اینکر جو ہیں، چند، سب کی میں بات نہیں کر رہا، وہ نام اپنے لے آپ کو لیجئے۔ الائن کر لیتے ہیں۔ بہت سے ہیں جی، چند میں سے تو بس اب کیا کریں، آپ کو کئی دفعہ بتا چکے ہیں، ضرور نام لیں گے، اور وہ تمام لوگ ہیں جن کی ہم نے سرکولر نکالا ہوا ہے کہ جن کے ٹاک شوز میں بھی جو ہے ہم نے اپنے لوگوں کو روکا ہوا ہے کہ وہ اس میں نہیں جائیں گے۔ تو سر آپ تو یہ اس سوشل سپیس میں بھی تھے جدھر علیمہ خان صاحبہ بھی موجود تھیں، وہ بھی خوش نہیں سنائی دے رہی تھیں، وہ بھی کہہ رہی تھیں کہ آپ کیوں انتظار کر رہے ہیں، خان صاحب کبھی خود اپنے منہ سے نہیں کہیں گے کہ باہر یہ نکلو۔ جس سوشل سپیس کی آپ بات کریں، یہ سوشل سپیس 6 مہینے پرانی، اس وقت ایشوز اور تھے، اس وقت یہ ایشو نہیں تھا، چند لوگوں نے صرف وہ کلپ نکال دیا 6 مہینے پرانا اور اس کو پھر چلانا شروع کر دیا۔ اس کا چلے 6 کانٹیکسٹ میں مہینے آپ پہلے کو بھی پورا اگر کر پیچھے لیا سے جائے سنا تو ہے۔ تب میں اور اب میں کیا فرق ہے سر؟ عمران خان ابھی بھی باہر اس نہیں وقت آئے، بہنیں کانٹیکسٹ ابھی اور تھا جی، اس وقت کانٹیکسٹ اور تھا۔ اس کے بعد ہم نے کچھ 6 میگا موبلائزیشنز کیے، پنجاب کے اندر، سوابی کے اندر، سنجانی کے اندر، اسلام آباد کے اندر، فیصل آباد کے اندر، میاں والی کے اندر۔ اس کے بعد بہت سارے کام ہو چکے ہیں، سو دیٹس وائی وہ اس وقت ریلیونٹ نہیں ہے، نمبر ایک جی۔ دوسری بات میں یہ سمجھتا ہوں کہ رانا ثناء اللہ کی بات یا وزیر دفاع کی بات، وہ کو ہمارے لیے کوئی اتنی اہمیت نہیں رکھتی، نہ اس کی کوئی حیثیت ہے۔ اب اگر رانا ثناء اللہ بیٹھ کے ہمیں سزاؤں کے بارے میں بتایا کہ خان صاحب کو اتنی سزا ہو جائے گی اور اسٹیبلشمنٹ کے جو ہیڈ ہیں وہ اس دفعہ آنکھ نہیں ماریں گے، اور یہ ان دونوں کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے میرے خیال میں حکومت نے، یہ ویلے آدمی ہیں دونوں، یہ لگے رہے اور اس قسم کے مزاحیہ بیان دیتے رہے۔ ان کے بیانات کو ہمارا کوئی آدمی جو ہے، جو ذی شعور ہے، جو عقل رکھتا ہے، سر اگر وہ آپ اس کو مجھے سنجیدہ اجازت دیں نہیں۔ میں آپ سے سوال کروں، آپ کا کوئی بھی ووٹر یا آپ کا کوئی بھی رہنما یا جو بھی فالوورز ہیں ان میں سے جو ذی شعور ہیں یا جو بھی آگاہی رکھتے ہیں، یعنی کہ سر وہ سب لوگ جو ڈس انفرینچائزڈ ہیں یا جن کے ذہنوں میں سوالات ہیں، ان کی سبکی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے بھی کر دی ہے کہہ کر کوٹ ان کوٹ یہ ان کی ناراضی بھاڑ میں جائے، یہ تحریک انصاف کے لوگ ہی نہیں، یعنی کہ کوئی سوال اٹھا ہی نہیں سکتا۔ کیا یہی گناہ کبیرہ تصور ہوگا اب آپ نہیں، کی بالکل جماعت کا؟ غلط ہے، نہیں، بالکل غلط ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے ورکر ہیں، یہ ہماری عزت، ہمارا مان، ہمارا فخر ہے، بھاڑ میں اور جانے کا انہی کیوں کہہ رہے ہیں ورکرز، وزیر اعلیٰ انہی پہ؟ ووٹرز۔ دیکھیں، وزیر اعلیٰ himself is not the whole party. وزیر اعلیٰ is a chief minister of one province and the party is too big. 4.5 کروڑ سے اوپر ووٹ لیے ہیں اور وہ سارے کے سارے جو ہیں، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ کا ایک اپنا مزاج ہے۔ جس وقت ہو سکتا ہے اس نوجوان نے ان سے سوال کیا ہو سکتا ہے وہ کسی وجہ سے پرووک ہو گیا اور کوئی ایسی بات کی ہو، ورنہ وہ بھی جتنا ورکر کا خیال وہ کرتے ہیں کسی بھی صوبے کے اندر کوئی بھی نہیں کرتا ہے۔ اچھا، اور جتنے سر 5,000 ورکر پکڑے گئے تھے اسلام آباد میں، سب کے سب کو چھڑوا کے، ان کو واپس لا کے، ان کے مچلکے جمع کرا کے، یہ ان کا فرض تھا کرنا، مگر ہر آدمی اپنا فرض بھی نہیں نبھاتا ہوتا، تو وہ تو اپنے ورکر کا بڑا خیال کرتے ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے کئی دفعہ ان پہ تنقید کا بھی سامنا ہوتا ہے، مگر وہ ایک اپنے مزاج کے آدمی ہیں۔ کئی دفعہ انسان ہوتا ہے، پتہ نہیں اپنے 100 معاملات ہوتے ہیں، اس میں کئی دفعہ آپ سے سوال کیا جائے تو شاید آپ ایسے اس میں آ جاتے ہیں، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے، وہ اپنے ورکر سے بڑا پیار کرتے ہیں۔ یہ گواہی ہر شیر پی ٹی افضل آئی کا مروت جو صاحب بھی ان کے حق میں دے رہے ہیں، مگر سر جماعت کے اندر جو تفریق ایک پائی جا رہی ہے، پھر سوابی میں کے پی کے میں ہونے والا جلسہ، آپ کے سٹرونگ ہولڈ، آپ کی حکومت میں ہونے والا، اس کو سمال ٹو میڈیم نہیں جلسہ قرار دیا جا رہا ہے، 10 سے 12 ہزار لوگوں کا ہمیں نہیں، جی ایسے ہی لوگ ایسے ہی مارتے ہیں۔ اگر یہ اسمال سے میڈیم جلسہ تھا تو پتہ نہیں پھر اسمال کیا ہوتا ہے، میڈیم کیا ہوتا ہے، مارتے ہیں ایسے۔ اور کتنے دوسرا لوگ ہوں شرام گے؟ تارک کئی واز دا ہوسٹ، میں تو سمجھتا ہوں 20-25 ہزار سے اوپر آدمی تھا جی۔ دوسری بات اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ شرام تارکئی کا آپ نے ذکر کیا، شرام تارکئی واز اے ہوسٹ اینڈ ہی واز دا فرسٹ اسپیکر ان دیٹ جلسہ۔
اور میں تو 11 بجے سوابی پہنچ گیا تھا. سوابی والے آبویسلی وہ ان کے گھر کا جلسہ تھا, وہ آئے جتنی تعداد میں آ سکتے تھے. میں نے ان کی کوئی گنتی تو نہیں کی, مگر کوئی یہ کہے کہ شرام تارا کہ واز ناٹ آن اٹ, تو وہ میں اس کو نامناسب سمجھتا ہوں. انہوں نے تو تقریر کی وہاں کھڑے ہو کے, اور چیف منسٹر کو بھی اور ہمیں سب کو مخاطب کر کے انہوں نے اعادہ کیا کہ خان کی ہر کال پہ ہم تیار ہیں, اور سوابی بھی تیار ہے. دیکھیں اور سر یہ جو آپ سے ایک تقسیم سوال کی پوچھنا تھا, یہ تاریخ کا تعین کیوں نہیں ہو پا رہا؟ اس پہ ابھی بھی گفت و شنید ہو رہی ہے, بحث ہو رہی ہے, یا ابھی تک سرے کوئی سے؟ گفت و شنید نہیں ہو رہی, اچھا. کوئی گفت و شنید نہیں ہو رہی. آج عمران خان صاحب نے اڈیالہ میں جو کہہ دیا ہے صحافیوں کو, وہی ہم نے کل کہا وہاں جلسے میں, 9 کو کہا, اور وہ یہی تھا کہ اس کا تاریخ کا تعین جو ہے نومبر ہم نے بتا دیا, پر تعین جو ہے عمران خان صاحب کریں گے. اور عمران خان صاحب نے آج خود کہہ دیا صحافیوں کو کہ جو اس جلسے میں کہا گیا وہ میری طرف سے دیا ہوا لائحمل تھا, میں اس کو اون کرتا ہوں, اور میں جلد ہی تاریخ کا تعین کر کے کال دے دوں گا. اور تو کن یہ بنیادوں پہ میسج یہ ہم تک فیصلہ خان ہوگا صاحب کا تاریخ کا؟ پہلے. کن بنیادوں پہ یہ فیصلہ کرنا ہے آپ نے تاریخ کا؟ ہمیں تو خان کی تاریخ کا اندر سے انتظار ہوگا, وہ جس مرضی بنیاد پہ کریں. ہماری موبلائزیشن شروع ہو چکی ہے, تیاری جو ہے, جس دن خان صاحب کہیں گے اس دن نکل آئیں گے. جی اوکے, ابھی یعنی کہ وہ ان کی سواب دید پہ ہے اس کے اوپر سر, کیونکہ کوئی بڑی ڈیٹ تو آنے نہیں والی, کوئی بڑا. دیکھیں جس طرح خان صاحب نے آج کہا صحافیوں سے کہ جو لوگ اب آئیں گے وہ گھر واپس نہیں جائیں گے, اور جمہوریت کے لیے بحالی اور آئین کے تحفظ اور مینڈوٹ کی واپسی کے لیے لوگ آخری حد تک احتجاج کریں گے, تو اس کے لیے پھر جو تعین ہوتا ہے ٹائم کا وہ دیکھ دو کے اور اس کو حساب سے کرنا پڑتا ہے. تو اسی کوئی ایسی مہینے بات لگ نہیں رہا ہے, ہے میں آپ کو سمجھتا ہوں. شیخ صاحب؟ سی ایم صاحب نے تو یہی کہا جی کہ اسی مہینے, مگر خان اگر اس مہینے گئے, اس ہفتے گئے, جس وقت خان گئے پر نکل پڑے گے جی سارے. اور سر گورنر خیبر پختونخوا کا یہ دعویٰ ہے کہ بشرا بی بی اسٹیبلشمنٹ سے روابط قائم کرنے کی کوشش کر رہی ہیں عمران خان کی رہائی کے لیے. وہ ہمارے دوست جو گورنر صاحب ہیں, وہ ان کو شاید یہ نہیں پتا کہ جب عمران خان صاحب کے لیول کی سیاسی ہستیاں جیلوں میں جاتی ہیں تو اسٹیبلشمنٹ سے رابطے کرنے کی کوشش نہیں کرنی پڑتی. اسٹیبلشمنٹ خود کھڑے ہوتے ہیں سراہنے کے, کوئی کسی طریقے سے ہم سے رابطہ کر لے, کوئی قطر سے جہاز منگوا لیں, کوئی سوٹ کیسوں سمیت سارے خاندان کو سعودی عرب بھیج دیں. تو یہ اس ملک کی تاریخ میں کوئی نیا کام کوئی نہیں ہے. روابط پیدا کرنے کی کوشش کی ضرورت نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ خود کئی دفعہ کوشش کر سکی ہے, جس کو خان صاحب ریفیوز کر چکے ہیں. اور بی بی کے ابھی انٹریکشنز ہیں پولیٹیکل؟ نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. گھریلو خاتون ہے. ہم تو کئی تو ایسے بادشاہ لوگ تھے جو اس دن مجھے وہاں جلسہ کہاں میں پوچھ رہے تھے, آج بی بی آئیں گی جلسے میں. میں نے کہا اللہ کے بندے, ہم بار بار ہر جگہ پہ یہ کہہ رہے ہیں وہ گھریلو خاتون ہیں, ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے, تو آپ لوگ کیوں زبردستی ان کو سیاست میں گھسیٹنا چاہتے اور ہیں؟ نان پولیٹیکل حلقوں میں کوئی رابطے؟ نہیں, کوئی اوکے. ایسے رابطے نہیں. اور سر یہ رانا صاحب کا یہ بھی کہنا ہے اپوزیشن کے ساتھ مذاکرات چل رہے ہیں, لیکن اس بار پہلے تفصیل نہیں بتائیں گے. آپ لوگ کسی بھی سطح پر حکومت سے رابطوں میں ہیں؟ کوئی ایسا رابطہ نہیں ہے جی. پتہ نہیں کس آدمی کے ساتھ انہوں نے رابطہ کیا ہوا ہے رانا ثناء اللہ صاحب نے, ہمارے علم میں تو نہیں ہے. میں آفیشلی آپ کو کنفرم کر سکتا ہوں کہ میرے علم میں اس قسم کا کوئی رابطہ نہیں. کیونکہ وہ کہتے ہیں انیویٹبلی جو ہے وہ انہی سے بات کرنا ناگزیر ٹھہرے گا, جتنا وقت لینا ہے آپ لے سکتے ہیں. دیکھیں رانا ثناء اللہ صاحب, آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے کئی مہینوں سے وہ جب بھی ہمارے ساتھ بھی ٹاک شوز میں بیٹھتے ہیں تو وہ یہ بات کرتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں, سارے نال بہ جاؤ, مک جاؤ, تیسری قوت نال اگر لڑنا جائے تو پھر اسی آپس سے بہ جانے ہیں. اس قسم کی باتیں وہ آن آف دا ریکارڈ ہم سے کرتے رہتے ہیں. مگر آبویسلی خان صاحب کیونکہ یہ بات کہہ چکے ہیں کہ ہم جو مینڈیٹ چور ہیں ان سے بات نہیں کریں گے. اور دوسرا بہن بات یہ ہے کہ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیڈر کو ایک اس میں سزا ہو جائے گی, دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ اس دفعہ جو اسٹیبلشمنٹ کے جو ہیڈ ہیں وہ ہم آنکھ بھی نہیں ماریں گے, پھر ہمارے ہزاروں ورکرز بھی آپ گرفتار کر رہے ہیں, پھر ہمارے لیڈروں کو بھی آپ خام خواہ کے ATCs کے ججوں کو فوری کو چابی لگ گئی ہے کہ جلدی جلدی وارنٹ گرفتاری اور جلدی جلدی ٹرائلز جو ہیں ان کو پش کرنا شروع کر دیا ہے, اور بندے بھی اغوا ہو رہے ہیں, بدماشی بھی. تو اس کے بعد آپ کہتے ہیں ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں مذاکرات کریں, یہ منہ ہے یہ بات کرنے والا؟ آپ ایسے تو نہیں کر سکتے نا کہ آپ ہم نے ہمیں کیا سمجھا ہوا ہے کہ تو ادھر سے آپ آپ کو ڈنڈے سر چلائیں گے. آپ کو عمران خان کی رہائی ابھی گیون دی سچویشن اور جو سب کچھ آپ بتا رہے ہیں قریب نہیں لگ رہی؟ نہیں, میں نے تو یہ نہیں کہا. وہ تو جب ہم نکلیں گے تو اللہ کرے, ہماری تو کوشش ہی ہے,
اور پاکستان کا سارا ورکر اور ووٹر انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ حالات ساتھ نکلے سازگار گا. نہیں لگ رہے نا. بیرسٹر گوہر صاحب کہتے ہیں بہت قریب ہے, پتہ نہیں وہ کون سے جزیرے پہ بیٹھے ہیں. حالات تو سازگار نہیں لگ رہے, آپ خود بتا رہے ہیں اریسٹ ہو رہے ہیں. نہیں حالات تو سازگار نہیں ہے. مگر آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, حالات تو مشکل ہے, فستائیت کی بالکل جو ہے وہ حد ہے. مگر ایسے ہی حالات میں تو پھر حق کے لیے جنگ لازم ہو جاتی ہے نا جی. بہت بہت ایسے ہی شکریہ. حالات میں تو پھر حق کے لیے کھڑے ہونا پڑتا ہے. کمفرٹیبل زونز میں تو کوئی نہیں, پھر وہ تو پھر ضرورت ہی کوئی نہیں ہوتی.